سورہ آل عمران کے کل 2 رکوع تلاوت کیے گئے تھے۔ عمران جو ہے وہ جناب سیدہ مریم کے والد بزرگوار کا نام ہے، اور سیدہ مریم کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں چونکہ جناب عمران کی آل کا تذکرہ ہے، جناب مریم کا اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ کا، تو اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ آل عمران کہا گیا، اور یہ مدنی سورت ہے۔ ترتیب میں اس کا نمبر 3 ہے، اور نزول کے اعتبار سے 89 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی فضیلت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان، جسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں، زہراوین لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، روشن، اس سے مراد شمس و قمر بھی لیا گیا کہ اگر سورہ بقرہ شمس ہے تو سورہ آل عمران قمر ہے۔ اسے روشن صورت کے طور پر حضور علیہ السلام نے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور 80 آیات کے قریب ان نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو حضور کا مکالمہ تھا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوابات تھے اس پر مشتمل تقریباً یہ 80 آیات پوری ذکر کی جاتی ہیں۔ وہ چونکہ آئے تھے اس بات کو ذکر کرنے کے لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور آپ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو سیدہ مریم ہیں ان کا چونکہ عقیدہ تھا معاذ اللہ کہ وہ زوجہ ہیں رب کی، تو یہ آپ جو باتیں ذکر کرتے ہیں وہ اس کا رد لینے آئے تھے، اور اس پر دلیل کے طور پر وہ ان آیات کو پیش کر رہے تھے کہ جس میں حضرت عیسیٰ کے لیے کلمۃ اللہ یا روح اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ تو اس پر پھر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو 2 مختلف قسم کی آیات میں تقسیم فرمایا ہے۔ ایک آیات کا وہ حصہ ہے کہ جسے آیات محکمات کہا جاتا ہے، کہ جن کے احکام، جن کی تفصیل، جن کے معنی، جن کے مفاہیم بالکل کلیئر ہیں، واضح ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسرا آیات کا پیٹرن اور حصہ وہ ہے کہ جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں، کہ ان کے اندر کوئی راز ہے، ان میں کچھ اسرار ہیں کہ جو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال جنہیں ان آیات متشابہات کی حقیقت سے آگاہ فرماتا ہے صرف وہی اس کو جانتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ جو حق کے متلاشی ہیں وہ ہمیشہ محکمات آیات کی ہی پیروی کرتے ہیں، اور بیشتر حصہ قرآن کا آیات محکمات پر ہی ہے۔ اور فرمایا کہ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ انہی متشابہات آیات میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں اور انہی میں نقائص نکالتے رہتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی طور پر پریفیس ذکر کر کے کہہ دیا کہ یہ جتنے بھی باتیں آپ کے پاس کلمۃ اللہ یا روح اللہ کی اصطلاحات کے ساتھ لے کر آئے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے اس تفصیل کے ساتھ اس کا رد فرما دیا۔ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اسے ذکر فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور بڑا ایک کیٹاگوریکل حکم ذکر ہوا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کافر کو اپنا دوست نہ بناؤ، کہ یہ کافر کسی صورت میں بھی تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے اور تم سے یہ کسی طور پر بھی راضی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پہلے پارے میں اس بات کو ذکر کیا کہ یہ تم سے صرف راضی اس وقت ہوں گے کہ جب تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس لیے ان سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھو، چونکہ تم اپنا دین چھوڑ نہیں سکتے اور یہ تمہارے ساتھ مخلص ہو نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد 3 قصے، 3 واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو واقعہ ہے وہ جناب سیدہ مریم کے والد بزرگوار جناب عمران کے حوالے سے ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور سیدہ مریم کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس ہے۔ وہ صاحب کردار اور پاک باز خاتون تھیں۔ ایک عرصے تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا، تو اس دور میں یہ رواج تھا اور یہ رسم تھی کہ بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے متولی کی حیثیت سے، خدمت گزار کی حیثیت سے لوگ اپنی اولادوں کو وقف کیا کرتے تھے۔ تو سیدہ حنہ بنت فاقوس نے یہ منت مانی کہ مولا تو مجھے جب بیٹا عطا کرے گا تو میں تیرے گھر کی نگہبانی اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ تو جب یہ نظر مانی گئی تو اللہ رب العزت نے اس نظر کو قبول فرمایا، اور جناب سیدہ مریم کی پیدائش ہوئی۔
اب انہوں نے تو یہ نظر مانی تھی کہ مجھے بیٹا ملے گا تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ یہ بیٹوں سے زیادہ شان والی ہے۔ پھر حضرت زکریا کی کفالت میں آپ کو دیا گیا، مسجد اقصیٰ کے ایک محراب میں آپ عبادت میں مشغول اور مصروف رہتی تھیں، بے موسم پھل آپ کے پاس جناب زکریا اکثر و بیشتر دیکھا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر جب وہ موسم کا پھل ہی نہیں ہے لیکن وہ پھل موجود ہے، تو جب ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو سیدہ مریم نے جواب میں کہا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ رب ذوالجلال جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہ پھر بغیر حساب کتاب کے عطا کرتا ہے۔ تو اس موقع پر جناب زکریا کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ مریم کوئی معمولی خاتون نہیں ہے کہ جس کے پاس بے موسم پھل کا انتظام رب فرماتا ہے۔ تو سیدہ زکریا کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ جو رب بغیر موسم کے پھل پیدا کر سکتا ہے وہ مجھے اس عمر میں بھی، یعنی 100 سے زائد عمر تھی، ان کی زوجہ بانجھ تھیں، اور کہ بے موسم جو رب پھل دے سکتا ہے وہ اس عمر میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر دعا مانگی تھی، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے جہاں بے موسم پھل آتا ہے، جہاں سیدہ مریم بیٹھ کر عبادت کرتی ہیں، وہیں کھڑے ہو کر دعا کی ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے انہیں بشارت عطا فرمائی جناب یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں۔ یہ پورا واقعہ اور پھر اس کے بعد حضرت زکریا کے گھر حضرت یحییٰ کی ولادت، اس پوری تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد تیسرا جو واقعہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ یہ عجیب ترین واقعہ تھا چونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر معجزانہ طور پر ہو رہی تھی، اور جب فرشتوں نے آ کر حضرت مریم کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کے گھر بیٹا ہونے والا ہے تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ مجھے تو آج تک کسی نے مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو اس کے جواب میں رب ذوالجلال نے اپنی شان کن فیکون کو ذکر فرمایا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے فیصلہ کر لیتا ہے کرنے کا تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی شان ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ امر ویسے ہی قائم ہو جاتا ہے۔ یہ اسباب تو مخلوق کے لیے ہیں، اسباب کا خالق رب ذوالجلال ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے، وہ تمام اوامر کو بغیر اسباب کے بھی سر انجام دینے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ یہودی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر مامور تھے، یعنی آمادہ تھے کہ جناب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ مریم نے بدکرداری کی ہے، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنائے بیٹھے تھے، خدا بنائے بیٹھے تھے۔ تو اس دونوں افراد اور تفرید کے دونوں عقائد تھے، اس کے جواب میں جب یہودی قتل کرنے کے در پر تھے تو یہودیوں کا دعویٰ یہ ہوا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی پر لٹکا کر قتل کر دیا۔ نصارہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر اب آرام فرمائے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ اب افراط اور تفرید کے اس عقیدے کے درمیان وہ مسلک اعتدال آیا کہ جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ ہی آسمان کی جانب اٹھا لیا تھا، آپ قیامت کے دن آسمان سے اتریں گے، اپنی پوری زندگی گزاریں گے، پھر طبعی موت آپ کو آئے گی، اور فرمایا کہ وہی حقیقت ہے جو قرآن جناب عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ دے رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات اسی نجران کے جو عیسائی آئے تھے ان کے ساتھ گفتگو میں اور یہ ساری تفصیلات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ کسی طور پر ماننے کو تیار نہ ہوئے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حربہ جسے مباہلہ کہا جاتا ہے ان کے سامنے رکھا، کہا کہ میں تمہیں دلیل پر دلیل دے رہا ہوں لیکن تم ماننے کو آمادہ اور تیار نہیں ہو، چلو آؤ پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، میں اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، میں اپنے بچوں کو لے کر آتا ہوں، تم خود بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، اور پھر دونوں مل کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اللہ اس پر لعنت کرے۔ یہ مباہلہ تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین کے الفاظ۔ فرمایا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر رب اپنی لعنت فرمائے، رب کی رحمت سے دور ہو جائے، یعنی اس کا تو کھانا ہی خراب ہو جائے جس پر رب کی لعنت ہو۔ فرمایا کہ یہ عیسائی اس مباہلہ کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہوئے اور چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت آیت ذکر ہوئی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. فرمایا کہ یہ عالم ارواح تھا اور انبیاء کی ارواح سے یہ عہد لیا جا رہا ہے. فرمایا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا, تمہیں نبوت اور رسالت بھی دوں گا, تمہاری رسالت کا ڈنکا بج رہا ہوگا, ہر ایک تمہارے سر جھکائے سامنے کھڑا ہوگا. لیکن اگر جب میرا رسول آ جائے اپنی رسالت کو چھوڑ دینا, میرے رسول کی نبوت پر ایمان لے کر آ جانا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, وعدہ کرو کہ تم اپنی رسالت کو چھوڑ کر اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کے مددگار بھی بنو گے. تو اس کو ذکر کرنے کے بعد علماء نے یہاں ذکر فرمایا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبیوں کے امام ہیں بلکہ سید الانبیاء بھی ہیں, یعنی سارے نبیوں کے آپ کو سرداری کا عظیم منصب بھی عطا کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد چوتھے پارے کا جب آغاز ہوتا ہے تو یہاں پھر انفاق فی سبیل اللہ کا ایک اور طرز ذکر کیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کی اصل کو نہیں پا سکتے. اپنے ذوق میں تم یہ قرار دیتے رہو میں نے لاکھ فلاں کو دے دیا, میں نے کروڑ فلاں کو دے دیا, میں نے فلاں جگہ دسترخوان لگا دیا, فلاں جگہ ڈونیشن کر دی, تم اپنے طور پر کچھ بھی کرتے رہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے ایسنس کو اور اس کی اصل کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو رب ذوالجلال کی راہ میں اور اس کی بارگاہ میں قربان نہیں کر دیتے. پھر اس کے بعد بیت الحرام کی چند خصوصیات کو ذکر کیا گیا. پہلی یہ خصوصیت کہ اس روئے زمین پر عبادت کی غرض سے بنایا جانے والا پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے. دوسرا فرمایا کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور اس کے فضیلت پر دلالت کرتی ہیں, جیسے مقام ابراہیم ہے, چاہے زمزم ہے اور حتیم ہے. تیسرا یہ کہ یہ ایسا مقدس اور بابرکت حرم ہے کہ جو شخص اس حرم میں داخل ہو جاتا ہے اسے امان دے دی جاتی ہے, اسے امان حاصل ہو جاتا ہے. پھر حج کی فرضیت کو ذکر فرمایا, جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی تمام شرائط اس میں پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے, بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گناہ گار ہوگا. اس ساری تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد انتہائی اہم اور جامع آیت آج کی تلاوت میں, جسے امت مسلمہ کی فضیلت پر دلالت قرار دیا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پہلا رب ذوالجلال اور اس کے عطا کیے ہوئے تمام احکامات پر ایمان لانا, دوسرا امر بالمعروف اور تیسرا نہی عن المنکر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مصطفیٰ میں سے ہو, اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی ان شرائط کو پورا کرے. یہ تین شرطیں, ایمان لانا, نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا. اور پھر اس کے بعد امت کی یہی تین خصوصیات ہیں. یہ فضیلت تب تک اس امت کے لیے برکت کا ذریعہ اور سبب ہے کہ جب تک ان فضیلتوں کے حقدار ہم رہیں گے یا ان تین اوصاف سے ہم متصف رہیں. یہ امت جب ان اوصاف سے محروم ہو جائے گی تو پھر یقیناً فضیلت کا حق بھی ہمیں حاصل نہ رہے گا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے, ہمارے سینوں اور ہماری آنکھوں اور اذہان کو کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان اپنے رب کی ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تم جب نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تمہارا رب تمہاری دعا کو قبول کرنا چھوڑ دے گا. تو آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی. ایک سبب تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام تو مولوی صاحب کا ہے, امام صاحب کا ہے, فلاں مبلغ کا ہے, مسلح کا ہے, وہی تبلیغ کرتے پھرے. ہم تو کاروباری لوگ ہیں, ہم تو پورا دن جو ہے وہ بزنس میں مصروف ہوتے ہیں, ہم تو جاب پر مصروف ہوتے ہیں. لیکن یہ بات مد نظر رہے, کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو عبادت ہے اس کا قرینہ صرف مسجد اور خانقاہ تک نہیں ہے, بلکہ مسلمان جہاں جہاں جاتا ہے یہ دین اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. مسلمان اگر کاروبار بھی کر رہا ہے تو اس کے کاروبار میں بھی تبلیغ کا عنصر قائم رہنا چاہیے. افریقہ کے بر صغیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کوئی لشکر وہاں جہاد کی غرض سے نہیں گیا ہے, وہاں جتنے لوگ گئے ہیں وہ بزنس اور ٹریڈ کی وجہ سے گئے تھے. اور ان کے معاملات کو دیکھ کر اگر آپ دیکھیں جغرافیائی اعتبار سے یا ہجوم کے اعتبار سے
افریقہ سب سے بڑا بر صغیر ہے، صرف مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ کر اس افریقہ میں اسلام داخل ہوا اور آج کثرت کے ساتھ وہاں مسلمان موجود ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ ہمیں اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا ہے، یہ تو ضمناً ذکر ہوا ہے، لیکن غزوہ احد کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور تقریباً 55 آیات غزوہ احد کے احوال پر مشتمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد جو ہے وہ مدینہ المنورہ کے بالکل ساتھ، جو آج بھی ہمارے سامنے وہ عظیم یادگار موجود ہے، جبل الرماد آج بھی موجود ہے، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مرقد انور بھی وہاں موجود ہے۔ یہ جبل احد پر لڑی جانے والا یہ غزوہ احد جو تھا، یہ مسلمانوں کی دوسری بڑی جنگ تھی، اور اس بڑی جنگ میں گویا کہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو مسلمان جیتی ہوئی جنگ شکست کی جانب تبدیل ہوئی، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ بات بنی کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنے اجتہاد کو اہمیت دی گئی۔ اسے ہم نافرمانی تو نہیں کہتے، چونکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، ان کے فہم اور ان کے ادراک میں وہ اجتہاد کی بنیاد پر ایک ایسا خیال پیدا ہوا کہ جس کی خیال کو بھی رب نے ناپسند فرمایا اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ قریش کے 3000 کے لشکر میں مسلمانوں کی جانب سے 700 افراد موجود تھے، اور اس جنگ میں 22 مشرک قتل ہوئے تھے، 22 اور مسلمانوں کے 70 مبارک نفوس شہید ہوئے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف ایک حکم کے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ بجا آوری میں اپنی مرضی کے دخل نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا۔ تو یہاں غزوہ احد کے حوالے سے بہت ساری باتیں ذکر کی گئیں، کہیں تنبیہ ہوئی، کہیں فہمائش ہوئی، کہیں تنقید ہوئی، کہیں تعریف ہوئی، کہیں اسباب ذکر ہوئے، کہیں حکمتیں بیان ہوئیں۔ یہ گویا کہ ساری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے بڑا خوبصورت پیغام اس آیت کے تحت اور اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم اس سورہ میں مزید آگے چلتے ہیں تو اختتامی مراحل میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہمیں نظر آتی ہے جو جناب صدیق اکبر کی شان کو بیان کرتی ہے کہ صدیق اکبر نے بیت المدراس کے سردار کو تھپڑ مار دیا تھا، اور وہ لوگ شکایت لے کر حضور کے پاس آئے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے ساتھی ابو بکر نے ہمارے سردار کی توہین کی ہے، چونکہ اس نے حضور علیہ السلام کی جانب سے بھیجے ہوئے جناب صدیق اکبر کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ ہم سے پیسہ مال لینے آئے ہیں، چونکہ جزیہ لینے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو مسلمانوں کا رب معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اس پر حضرت صدیق اکبر نے ان کو تھپڑ مار دیا تھا۔ تو وہ جب آئے شکایت لے کر کہ آپ کے ساتھی نے ہمارے سردار کی توہین کی ہے، تو اس پر حضرت صدیق اکبر سے جب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے رب کو یوں کہا تھا، انہوں نے قسمیں کھا لی کہ ہماری جانب سے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ پیش کرے گا، جو انکار کرے گا وہ قسم کھائے۔ انہوں نے انکار بھی کر دیا، قسم بھی کھا لی۔ اب دعویٰ تو جناب صدیق اکبر کا تھا کہ انہوں نے رب کو یوں کہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ گواہ پیش کرو۔ گئے اکیلے تھے، گواہ کوئی نہیں تھا۔ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی آیات کو نازل فرما دیا، ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مکہ کی سرزمین تھی، میرے محبوب کو گواہی کی ضرورت تھی، تو نے گواہی دی تھی اور ہم نے تجھے صدیق کہا تھا، آج زمین مدینہ کی ہے تو کیا ہوا، آج تیری گواہی میرا قرآن دے گا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے صدیق کی۔ فرمایا کہ کسی اور نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، رب ذوالجلال نے سن لیا ہے، جو صدیق کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ یہ شان جناب صدیق اکبر کی، اور آج کی تلاوت میں یہ آیت موجود ہے۔ پھر اس کے آخر میں اہل ایمان کا ذکر ہے، فرمایا کہ جو ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، پہلو پلٹتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، ہر کیفیت اور ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ ارض و سما کی تخلیق جو ان کے رب کی جانب سے کی گئی ہے، اس میں غور اور فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے پروردگار سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی کیفیت ہو، وہ آرام میں ہو، سکون میں ہو، آسودگی میں ہو، راحت میں ہو، وہ رب کو تب بھی یاد رکھتے ہیں۔ ان پر کوئی پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہے، پھر بھی کسی کے دروازے پر نہیں جاتے، وہ رب ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہی اہل ایمان کی شان ہے۔ اور سورت کے اختتام پر فلاح کے، یعنی نجات، فلاح، کامیابی کے جو ہے وہ 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا جو اصول ذکر ہوا، فرمایا وہ صبر ہے۔
صبر کیا ہے؟ اصلاً صبر کیا ہے؟ ویسے تو ہم صبر کی تعریف کرتے رہتے ہیں نا کہ جناب کوئی تکلیف آ جائے تو جناب اس پر واویلا نہیں کرنا، کوئی پریشانی آ جائے تو جناب اس پر کوئی شکوہ نہیں کرنا، صبر کی یہ تعریف ہے۔ لیکن دین اور اسلام کی تعلیمات صبر کی تعریف کیا کرتی ہے؟ صبر کیا ہے؟ دین پر جمے رہنا، یہ صبر ہے۔ دین پر جمے رہنا یہ صبر ہے۔ مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دین کے معاملے میں آنے والے مشکلات اور مصائب پر گھبرانا نہیں ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، اس دین پر جمے رہنا صبر ہے۔ اور فرمایا یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے۔ دوسرا فرمایا مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، یہ مصابرہ کہلاتا ہے۔ ایک دشمن ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے، بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ آیا ہے، لیکن مسلمان نہ اس کی بہادری اور شجاعت سے مروب ہوگا، نہ ہی اس کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر اس کے لیے تیار رہے گا۔ فرمایا یہ مصابرہ ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم آج اس دور میں ہم کہتے ہیں کہ جناب ٹیکنالوجی کا دور ہے اور فلانی اور فلاں قسم کی کامیابیاں ہیں، ذرا غور کرنا چاہیے کہ کیا فلاح کا جو اصول قرآن نے ذکر کیا مصابرہ، اس پر ہم پورا اترتے ہیں؟ لا محالہ جواب یہی ہوگا کہ نہیں، ہم تو عشر اشیر بھی نظر نہیں آتے۔ تیسرا فرمایا مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور چوتھا فرمایا تقوی، ہر حال میں اور ہر جگہ، چاہے وہ خلوت میں ہو چاہے وہ جلوت میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو یا بازار میں ہو، تقوی کا اصول اس کے ساتھ رہے گا۔ جہاں جہاں وہ جائے گا رب کا خوف اس کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہ چار اصول فلاح کے ذکر کیے گئے۔ فرمایا صبر، دوسرا مصابرہ، تیسرا مرابطہ اور چوتھا تقوی، جسے یہ میسر آ جاتے ہیں اللہ رب العزت اسے فلاح کے عظیم مرتبے پر فائز فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔